کو کون منع کرے؟ مسلمان کہتے ہیں ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے، اس کا بنیادی وجہ حکم خداوندی سے انحراف ہے۔ قرآن میں ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے رات کو تمہارے سکون کے لیے بنایا، دن کو تمہارے کاروبار کے لیے بنایا، اور ہمارے ملک میں کاروبار دن کو 12 بجے شروع ہوتے ہیں، اور رات جب اللہ نے آرام کے لیے بنایا، ہم نے خدا کا اصول توڑا، رات کو بھی میرا دکان کھلا ہے، آئے گا رزق مگر اس میں برکت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اللہ نے کہا اے انسان، رات جب ہو گئی، سورج جب ڈوب گیا، اب تمہارے گھر کی طرف لوٹنے کا وقت ہے، جاؤ اپنے بچوں کے پاس، جاؤ آرام سے ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ۔ حاجی صاحب کہتے ہیں نہیں میں رات کو 12 بجے تک دکان چلاؤں گا، پیسے اتنے آئیں گے، برکت اس میں اتنی بھی نہیں ہوگی۔ جس طرح انہوں نے ہیلے کیے، ہم بھی ہیلا کرتے ہیں، وہ بھی ناکام ہو گئے، ہم بھی ناکام ہو جائیں۔ ایک بات آپ کو آخری بتاؤں، ہاں بخاری شریف میں، ترمذی شریف میں، ابو داؤد شریف میں یہ واضح حدیث موجود ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میں، قیامت کے قریب میں میرے امت کی لوگ بھی خنزیر اور بندر بن جائیں۔ میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا، اگر میں اس کا بتاؤں، یقین کرو ہم سب اس مرض میں مبتلا ہیں۔ یہ اس مرض کا جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا ہے کہ قیامت، جاؤ بخاری میں بھی یہ حدیث ہے، ترمذی شریف میں بھی ہے، ابو داؤد شریف میں بھی ہے، میرے نبی نے فرمایا قیامت کے قریب میرے امت میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جو بندر اور خنزیر بن جائیں۔ سامنے بیٹھنے والے، پوچھنے والے کون تھے؟ صحابہ کرام۔ فرمایا یا رسول اللہ، کیا وہ نمازی نہیں ہوں گے؟ کیا وہ روزے والے نہیں ہوں گے؟ کیا وہ حج کرنے والے نہیں ہوں گے؟ میرے نبی نے فرمایا او یصلون، وہ نماز پڑھنے والے، وہ یصومون، وہ روزے رکھنے والے ہوں گے، وہ یتحجون، وہ حج کرنے والے ہوں گے۔ فرمایا یا رسول اللہ پھر کیوں خنزیر بن جائیں گے؟ فرمایا میری امت جب گانا سننا پسند کرے گا تو خنزیر بن جائے گا۔ میری نبی نے فرمایا، میرے پیغمبر نے فرمایا، کائنات کے رحمت نے فرمایا کہ جب میری امت گانے میں مبتلا ہو جائے گی، گانوں کا دن زیادہ بنے گی، تو رات کو محفلیں سجائیں گے گانوں کی، ہاں انسان کے شکل میں ہوں گے، جب صبح لوگ اس کو دیکھیں گے وہ خنزیر بنی۔ میرے دوستو، آپ کی نبی کا ایک ایک قول پتھر کی لکیر ہے، آپ کی نبی کا ایک ایک بات میری اور آپ کے لیے نصیحت ہے، میری اور نبی کا ایک ایک لفظ ہمارے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے۔ ان سارے بکواس زندگیوں سے اپنے آپ کو نکالو۔ نوجوانوں، اگر تم گانے سنو گے، اگر تم گانے سنو گے، کل کو خنزیر اور بندر اللہ نہ بنائیں، اگر تم بن گئے تو پھر خدا سے بھی کوئی گلہ نہیں، محمد مصطفیٰ سے بھی۔ قرآن سنو، قرآن سنو، قرآن پڑھو، حدیث سنو، حدیث پڑھو، علماء سنو، ان کے بیانات سنو، اچھے کام کرو۔ رمضان کا بابرکت مہینہ 4 دن کے فاصلے پر ہمارے پاس ہے، قرآن کا مہینہ، اسی مہینے میں یہ عظیم کتاب اترا ہے، اسی مہینے میں میرا نبی قرآن کا دور کرتا تھا، سننے والا جبریل ہوتا تھا، سنانے والا محمد عربی ہوتا تھا۔ ہم لوڈو کھیلتے ہیں رمضان میں، ہوٹل میں بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن تراویح میں لوگ سنتے ہیں۔ آج کل فتنے کا دور ہے، انٹرنیٹ آیا ہوا ہے، ہر کوئی ملا بنا ہے، کسی نے کہا تراویح نہیں پڑھو، کسی نے کہا فلانا نہیں کرو۔ اب میں نے ایک آڈیو سنی، کسی نے مولوی صاحب سے کہا ہے
ایک ایسے مولوی سے جو صوبہ سرحد کا ہے، پچھلے سال اس حضرت صاحب نے فتویٰ دیا تھا کہ کوئی تراویح نہیں پڑھو، تو اس سال کسی مرند آدمی نے اس کو سوال بھیجا ہے کہ مولوی صاحب آپ تو بہت زبردست مفتی ہے، آپ نے ماشاءاللہ تراویح کا تو کھانا خراب کر دیا، اب کوشش کرو یہ جو صبح کا سحری ہے اس کو ظہر کے ٹائم میں لا کے برابر کر دو تاکہ امت کے لیے آسانی پیدا ہو۔ ماڈرن دین ہے، ہاں ماڈرن دین۔ یہ ماڈرن دین اس لیے کہتا ہوں کہ یہود اور نصارہ وہ کبھی بھی ہمیں حقیقی اسلام پر عمل کرنے کے لیے نہیں چھوڑیں گے۔ نت نئے روزانہ ٹی وی پر نیا اسکالر آیا ہوا ہے، ہاں کلمہ اس کو پڑھنا نہیں آتا مگر بات کرتا ہے دین کی اصولوں کا، کہ تاکہ نوجوان جو خالی و ذہن ہے ان کا دماغ اللہ کی دین اور قرآن سے پھر جائے۔ تو اس بابرکت مہینے کا آغاز کتاب اللہ سے کرو، اس کی تلاوت کرو۔ رمضان کے روزے رکھنا صرف منہ کو بند کرنے کا نام نہیں ہے، صرف خوراک بند ہے، یہ صرف روزہ اس کو نہیں کہتے۔ آپ یقین کرو اگر کوئی اس طرح روزہ رکھتا ہے کہ میں کچھ کھاتا پیتا تو نہیں ہوں مگر سحری کرتا ہے، مغرب کی اذان کے وقت اس کو اٹھاتے ہیں، نہ اس دوران کوئی نماز ہے نہ کوئی عبادت ہے نہ کوئی تلاوت ہے، اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے میں روزہ ہوں۔ بھائی ایسے روزے کا اللہ کو ضرورت نہیں، ہمارے اعمال کا ویسے خدا کو ضرورت نہیں۔ ہم کتنے اعمال کریں خدا کو ضرورت نہیں، ہمیں ضرورت ہے۔ تو روزہ اس کا نام نہیں ہے کہ ہم نے خوراک بند کیا، کھانا پینا بند کیا بس۔ روزہ اس کا نام ہے کہ آنکھ بھی بند رکھو، روزہ اس کا نام ہے کہ زبان گالی سے بھی بند رکھو، جھگڑے سے بھی بند رکھو، نہ کسی کے ساتھ جھگڑا کرو، نہ کسی کو گالی دے دو، اپنے خدا کی عبادت میں رہو، درود پڑھو، وظائف پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، قرآن پڑھو، رات کو تراویح میں قرآن سنو، اور جتنی بھی تھکاوٹ ہوگی میرے دوستو یہ دنیا کی عارضی تھکاوٹ ہے، آخرت کے جس لین میں جب ہم خدا کے سامنے کھڑے ہوں گے وہاں کتنی تکلیفیں اور تھکاوٹیں آئیں گی۔ اگر ان تکلیفوں کو اور ان تھکاوٹوں کو ختم کرنا ہے تو پھر اس رمضان کو اپنے لیے بابرکت بناؤ۔